بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج آپ کی درسی کتاب کے ایک اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ سبق کا عنوان شریف آدمی، جو کہ صنف کے لحاظ سے افسانہ ہے، اور اس کے مصنف ہیں شوکت صدیقی۔ شوکت صدیقی کا افسانہ پڑھنے سے پہلے ہم ان کے بارے میں مختصراً میں ان کا تعارف کرا دوں آپ کو کہ اردو کے ممتاز افسانہ نگار اور ناول نگار شوکت صدیقی 1923 میں لکھنؤ میں الطاف حسین صدیقی کے ہاں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ کے مدرسہ فرقانیہ میں 13 سپارے حفظ کیے۔ ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں ہی حاصل کی اور بعد میں BA اور پھر لکھنؤ یونیورسٹی سے MA سیاسیات کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1950 میں پہلے لاہور آئے، پھر کراچی آ کر صحافت کو بطور پیشہ اختیار کیا اور روزنامہ انجام، روزنامہ مساوات کے مدیر رہے۔ اس کے علاوہ کئی اخباروں میں کام کیا۔ ترقی پسند مصنفین کی تحریک سے وابستہ رہے۔ شوکت صدیقی نے زندگی کا بغور مشاہدہ کیا۔ وہ عوام میں رہتے تھے، اس لیے عوام کے دکھ درد کا انہیں بخوبی علم تھا۔ ان کے ناولوں اور افسانوں میں معاشرتی مسائل کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کے انداز نگارش میں بے حد سادگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی تحریروں میں سادہ، سلیس اور عام فہم الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں بے ساختگی، نرمی، روانی، سلاست جیسی صفات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جذبے کی سچائی، صاف گوئی، خلوص ان کی تحریروں کی نمایاں خوبی ہے۔ وہ ادب میں مقصدیت کے قائل ہیں۔ ان کی تحریروں میں کوئی نہ کوئی مقصد اور اصلاح کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں جملے چھوٹے اور بامعنی ہوتے ہیں۔ جملوں کی بندش نہایت چست اور دلکش ہوتی ہے۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے صلے میں انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ انہوں نے 2006 میں کراچی میں وفات پائی۔ تو یہ تو شوکت صدیقی کا مختصر تعارف تھا۔ ان کا افسانہ شریف آدمی۔ آج کی اس نشست میں میں آپ کو افسانہ پڑھ کر سناؤں گا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر اس افسانے کا ہم تنقیدی اور تحسینی جائزہ بھی لیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ شوکت صدیقی کا اسلوب بیان کیسا ہے، افسانے میں کس طرح سماجی مسائل کا احاطہ کیا جاتا ہے، اور افسانے میں مختلف رجحانات کیا کیا رہے۔ تو شریف آدمی افسانہ جی لکھتے ہیں: دوسرے روز وہ بستر پر پڑا، دن چڑھے تک کروٹیں بدلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، باہر صحن میں تیز چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہڑبڑا کر اس نے رضائی کو ایک طرف پھینکا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر انگڑائی لے کر کسل مندی دور کرنے لگا۔ لیکن اس مہینے کے ہر روز کی طرح آج بھی اس کے لیے دن کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ اس نے دروازے سے جھانک کر باہر دیکھا۔ اس کی بیوی دالان میں ایک طرف سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تینوں بچوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ صبح وہ باہر میدان میں کھیلنے نکل گئے تھے۔ اس نے سوچا اس وقت بیوی سے بات کرنا مناسب نہیں، اس لیے یہی بہتر ہے کہ پہلے وہ بچوں کو بلا کر گھر میں لے آئے، اور جب ذرا چہل پہل ہو جائے تو پھر کوئی بات چیت کی جائے۔ کچھ یہی سوچ کر وہ کمرے سے نکل کر دالان میں آیا۔ بیوی نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کو دونوں کی نظریں ملیں، مگر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ چپ چاپ گھر سے باہر چلا گیا۔ دروازے ہی پر اس کو ڈپٹی صاحب کا ڈرائیور مل گیا۔ اس وقت وہ گہرے نیلے رنگ کی اونی وردی پہنے ہوئے تھا، سر پر ڈرائیوروں والی ٹوپی تھی۔ ڈرائیور کوئٹہ کا گورا چٹا نوجوان تھا۔ لمبا تڑنگا جسم، چہرے پر تازہ خون کی دمک، وردی پہن کر وہ بڑا شاندار نظر آ رہا تھا، اور اس کے سامنے وہ خود کو کسی
कीड़े की तरह हकीर महसूस कर रहा था। ड्राइवर ने उसको देखते ही अपनी भारी आवाज में कहा, मास्टर जी अस्सलाम वालेकुम। वो हकीर कीड़े से एक बारगी बाइज्जत आदमी बन गया। उसने लहजे में ज़रूरत से ज़्यादा शफकत पैदा करते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। कहो मियाँ, घर में सब खैरियत है? बाल बच्चे अच्छी तरह हैं? वो कहने लगा, सब खुदा का शुक्र है मास्टर जी। इतना कहकर वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। उस वक्त उसको ड्यूटी पर पहुंचने की जल्दी थी। साहब के दफ्तर जाने का वक्त हो गया था। अब वो नाश्ते से फारिग होकर ड्राइंग रूम में पहुंच चुके होंगे। ड्राइवर तेज तेज कदम उठाता डेप्टी साहब के बंगले की जानिब चल दिया। वो दरवाजे पर खड़ा उस मैदान को देखता रहा जहां बहुत से बच्चे हुजूम की सूरत में चीख चीख कर शोर मचा रहे थे, और उनसे ज़रा फासले पर अंग्रेज़ों की सी वज़ाक़ता का एक आदमी कैमरा लिए उनका फ़ोटो ले रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि ये सारा हंगामा काहे का है। वो आगे बढ़कर उसकी तरफ गौर से देखने लगा। इसी असना में उसको सामने से बिजली घर का मिस्त्री आता हुआ नजर आया। वो वहीं से आ रहा था। जब मिस्त्री करीब आ गया तो उसने पूछा, ये बच्चे इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? वो कहने लगा, मैं भी यही देखने गया था। वो जो कैमरा लिए साहब खड़ा है, वो बच्चों के सामने चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और पैसे फेंक रहा है, और जब बच्चे इनको उठाने के लिए झपटते हैं तो वो जल्दी से इनका फ़ोटो खींच लेता है। वो हैरत ज़दा होकर बोला, फ़ोटो खींच लेता है? क्यों? मिस्त्री ने उसकी हैरत को अहमियत ना देते हुए जवाब दिया, पता नहीं, न जाने कैसा आदमी है। जब बच्चे उसके करीब आ जाते हैं तो उनको डांट कर दूर कर देता है, और जब वो चिल्लाते हैं तो खीही निकाल कर खुद भी हंसने लगता है। मैंने बच्चों के बराबर खड़े होकर सोचा था कि लाओ एक फ़ोटो खिंचवा डालूं, तो उसने अंग्रेज़ी में एक मोटी सी गाली देकर मुझको अलग हटा दिया। उस शख्स ने झट से कहा, और तुमने गाली सुन ली? वो बोला, हाँ जी, और क्या करता। मास्टर जी को, जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल लेते थे, मिस्त्री की इस बेगैरती पर बड़ा ताव आया। उनका जी चाहा कि वो अभी जाकर उसको इस बुरी तरह से झाड़ें कि उसको मालूम हो जाए कि इस मोहल्ले में मिस्त्री की तरह सब के सब बेगैरत नहीं रहते, बल्कि कुछ शरीफ लोग भी बसते हैं। मिस्त्री जैसे इस बात को ताड़ गया था। उसने फ़ौरन ही मौजू बदल दिया। कहने लगा, अच्छा हुआ इस वक्त आपसे मुलाकात हो गई, मैं कई रोज़ से आपकी तलाश में था। उसने घबरा कर कहा, क्यों, खैरियत तो है? मिस्त्री आहिस्ता से बोला, बात यह है कि, कहते कहते वो रुक गया, जैसे वो अपनी बात कहने में झिझक महसूस कर रहा था। उसने इस झिझक को महसूस करते हुए फ़ौरन सहारा दिया, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? मिस्त्री कहने लगा, बात यह है कि मेरी बीवी पिछले कुछ दिनों से बड़ी बीमार है। उसका तो आपको भी पता होगा। उसने फ़ौरन लुक़मा दिया, हाँ हाँ सुना तो है कि तुम्हारे घर वाली आजकल अलील है। मिस्त्री बताने लगा, इसलिए खाना पकाने की बड़ी तकलीफ़ है। आजकल घर से कुछ खाए पिए बगैर ही ड्यूटी पर चला जाता हूँ। बच्चे अलग सताते हैं। घरवाली का हाल ये है कि वो तो उठने बैठने से भी लाचार होती जा रही है। बड़ी मुश्किल से दिन कट रहे हैं। उन्होंने इजहार हमदर्दी करते हुए कहा, भाई तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ और लग कर इलाज करो, इस तरह कैसे काम चलेगा? मिस्त्री कहने लगा, इलाज तो उसका हो रहा है, मगर इस वक्त सवाल तो खाने पीने का और घर की देखभाल का है। उसने लम्हा भर तवक्कुफ किया और हरफ मतलब पर आ गया। मैंने सोचा आपका हाथ आजकल ज़रा तंग है। आपकी घरवाली दिन में अक्सर कुछ न कुछ मांगने आ जाती है, तो इससे हम दोनों को बड़ी शर्म महसूस होती है। कोई हर्ज ना हो तो मेरे घर की ज़रा देखभाल कर दिया करे।
کھانا تیار کر دیا کرے، کوئی زیادہ کام نہیں ہے، اپنا ہی گھر سمجھ کر کام کر دیا کریں۔ دونوں وقت کے کھانے کے علاوہ میں آپ کو 20 روپے مہینہ دیا کروں گا، اور اس کے علاوہ، مگر اس نے بات پوری کرنے سے پہلے ٹوک دیا، اور اس کے علاوہ پھٹا پرانا کپڑا دے دیا کروں گا، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ غصے اور جذبات کی شدت سے اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ مصری، خدا نے ہم پر وقت ڈالا ہے تو تم بھی جو چاہو کہہ لو۔ اللہ اللہ، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ماسٹر فرزند علی کی بیوی تمہارے گھر کے برتن مانجے، ماما گیری کرے؟ واہ مستری واہ، خوب تم نے ہمدردی کی، خوب تم نے ہمسائے کا حق ادا کیا۔ اس کی آواز بھرا گئی اور مستری کے جواب کا انتظار کیے بغیر غصے سے کانپتے ہوئے اپنے گھر میں چلا گیا۔ مستری ہکا بکا ان کو کھڑا دیکھتا رہا۔ گھر میں جا کر ماسٹر فرزند علی نے دیکھا کہ بیوی اسی طرح دالان کے کونے میں سر جھکائے مزمحل بیٹھی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے کے اندر جا کر دیوانے کتے کی طرح ادھر ادھر تیزی سے گھومتا رہا۔ پھر دالان میں آ گیا اور بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے کہا سن رہی ہو شبن کی اماں، آئندہ اس مستری کے بچے کے دروازے پر تم نے قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خبردار جو تم اس کے گھر گئیں، کمینہ بچوڑا کہیں کا۔ وہ پیچوتاب کھاتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ بیوی نے ٹوک کر کہا، کیوں؟ آخر کیا ہوا؟ وہ رک کر کہنے لگے، کچھ نہیں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ابھی مجھ سے ملا تو کہنے لگا کہ تم اپنی بیوی کو میرے یہاں کھانا پکانے پر رکھ دو، حد ہو گئی۔ وہ بگڑ کر بولی، سور کا بچہ، اس کی ہمت کیسے ہو گئی؟ ابھی ابا جان سنیں تو یہی کہیں کہ پاکستان جا کر تم نے خاندان کا خوب نام روشن کیا۔ پیشکار صاحب کی بیٹی اب مستریوں کی خادمہ بنے گی، ان رذیلوں کی ٹہل چاکری کرے گی۔ خدا اس کھڑی کو موت نہ دے دے۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ فرزند علی بھی اداس سا کمرے میں جا کر خاموش بیٹھ گیا۔ گھر پر ایک سناٹا چھا گیا۔ دھوپ دیوار سے پھسل کر اب دالان تک آ گئی تھی۔ اس میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی۔ فرزند علی بے حد اداس بیٹھا تھا۔ باہر دالان سے ابھی تک اس کی بیوی کی دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فضا اتنی بوجھل اور بے کیف تھی کہ دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک گھر کا دروازہ شور کرتا ہوا تیزی سے کھل گیا۔ اس کے تینوں بچے صحن میں آ کر لڑ جھگڑ رہے تھے، چیخ چیخ کر شور مچا رہے تھے۔ گھر کا سناٹا شکست ہو چکا تھا اور زندگی کے ہنگامے اداس فضا سے نکل کر بیدار ہو گئے تھے۔ جب بچوں کا شور زیادہ بڑھ گیا تو وہ کمرے سے نکل کر دروازے پر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دونوں لڑکے چھوٹی بچی کے ہاتھ سے کچھ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بچی جھکی ہوئی زمین پر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کو سینے سے چمٹا لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دونوں بھائیوں کو نوچ کھسوٹ رہی تھی، جو بری طرح اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ اب اس کی بیوی بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ڈانٹ کر ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آئے۔ آخر وہ ان کے نزدیک چلی گئی۔ اس نے دونوں کو زبردستی پکڑ کر الگ ہٹایا۔ بچی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑوں پر، بالوں پر، ہاتھوں پیروں پر مٹی بھر گئی تھی۔ اس نے اب رونا بند کر دیا تھا۔ پھر اس نے خوشی سے ہنس کر اپنا ہاتھ نکالا اور بھائیوں کی طرف بڑھا کر کہا، لو یہ رہی۔ اور اس نے اپنا ہاتھ کھول دیا، مگر اس کا ہاتھ خالی تھا۔ لمحہ بھر تو وہ اپنی ہتھیلی کو کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر منہ بسور کر رونے لگی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر وہیں مٹی میں لوٹ گئی۔ دونوں لڑکے خوشی سے تالیاں بجا کر ناچنے لگے۔ اچھا ہوا، لے چلی گئی نا،
اب تو ہم بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی جیب سے خوبصورت کاغذوں میں لپٹی ہوئی چاکلیٹ نکالی اور ماں کے پاس سے دور بھاگ گئے۔ ماں پوچھنے لگی، ارے کمبختو، یہ تو بتاؤ کہ اس کے ہاتھ میں تھا کیا؟ ایک بچہ کہنے لگا، چونی تھی، صاحب نے ہم کو دی تھی، یہ اکیلی ہی اس کو ہڑپ کر لینا چاہتی تھی، اب کھو گئی، اچھا ہوا۔ ماں نے جلدی سے کہا، تو وہ گئی کہاں؟ اور پھر بچوں کی بات نظر انداز کر کے بچی کے پاس گئی اور نظریں گڑا کر ادھر ادھر چونی تلاش کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد بچی کے پاؤں تلے اس کو مٹی میں دبی ہوئی چونی نظر آ گئی۔ اس نے چپکے سے اس کو اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا اور بچی کو اٹھا کر چمکارنے لگی، جو مٹی میں لتھڑی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔ وہ دروازے سے لگا۔ جب یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، خاموشی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی۔ کل دن بھر کی بھوک جو رات کے ہنگامے سے بجھ گئی تھی پھر سلگنے لگی تھی۔ فرزند علی چپ چاپ بیٹھا سوچتا رہا کہ اب وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ باہر دالان میں بچوں کے چلانے اور اس کے بیوی کے کوسنوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور وہ ان آوازوں سے بے نیاز صرف ایک ہی آواز کو سن رہا تھا، بھوک بھوک بھوک، جو گھڑی کے پینڈولم کی طرح کھٹاک کھٹاک اور ہر پل اور ہر سیکنڈ ابھر رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی بیوی کمرے کے اندر آ گئی۔ لیجئے، یہ ذرا سے کچالو کھا کر پانی پی لیجئے، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، بیوی کے ہاتھ میں رکابی تھی جس میں ابلے ہوئے آلووں کے تھوڑے سے قطلے تھے جن پر نمک مرچ چھڑکا ہوا تھا۔ اس نے بیوی سے نظریں ملائے بغیر چپ چاپ رکابی ہاتھ میں لے لی۔ بیوی باہر چلی گئی۔ اس نے آلو کا قطلہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قطلے کھائے تھے کہ باہر آنگن میں اس کے خالہ زاد بھائی کی آواز سنائی دی۔ اس نے رکابی اٹھا کر دیوار کے پاس ایک کونے میں چھپا دی اور جلدی جلدی منہ پونچھنے لگا۔ ذرا سی دیر بعد وہ اندر آ گیا۔ فرزند علی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ بہت عرصے بعد آیا تھا، لہٰذا فرزند علی ہر ایک کے متعلق تفصیل سے پوچھ رہا تھا۔ آخر جب وہ اٹھ کر چلنے لگا تو فرزند علی نے اس کو تکلفاً روکتے ہوئے کہا، بیٹھو میاں، چائے تو پیتے جاؤ۔ شاید اس کو بھی کچھ دیر اور باتیں کرنا تھی، اس لیے وہ ٹھہر گیا۔ فرزند علی نے اونچی آواز میں بیوی سے کہا، سن رہی ہو تم، سمی کے لیے چائے تیار نہیں کی؟ کیا کہیں گے کہ بھائی کے ہاں گیا تھا، چائے تک کو نہ پوچھا۔ اس نے خواہ خوش مزاج بننے کی کوشش کی۔ اس وقت دروازے کی آڑ سے اس کی بیوی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ناراضگی سے اس کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے گردن موڑ لی اور پھر باتوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر جب وہ پھر اٹھنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرزند علی نے اس کو روک کر کہا، چائے تو پیتے جاؤ، نامعلوم اتنی دیر کیوں ہو گئی، اور خود اٹھ کر باہر دالان میں آ گیا۔ بیوی کے قریب جا کر اس نے کہا، چائے کا بندوبست تو کر دو، سمی کو تو تم جانتی ہو، خالہ سے جا کر کہے گا، صاحب فرزند علی بھائی کے یہاں گیا تھا، ایک پیالی چائے تک کو نہیں پوچھا۔ بیوی جل کر بولی، آپ بھی کمال کرتے ہو، بچی کی چونی لے کر تو آلو منگائے تھے، میرے پاس جو کچھ آپ نے جمع کرا دیا ہے کہ چائے کا انتظام کروں۔ فرزند علی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر ذرا جھجکتے ہوئے بولا، مستری کے یہاں سے لے آؤ۔ وہ حیرت سے بولی، مستری کے یہاں سے؟ آج ہی تو آپ نے منع کیا تھا، میں تو اس کے یہاں اب تھوکنے کی بھی نہیں۔ وہ اس کو منانے لگا، سنو تو، کہنا ہم جلد ہی تمہارا سارا قرض ادا کر دیں گے، اور اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں۔ مسلم اسکول کے سیکریٹری نے آج مجھے بلایا بھی ہے، مگر وہ آمادہ نہ ہوئی۔ وہ تو روز ہی بلاتا ہے، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ پھر اس نے خوشامد کے انداز میں کہا، خدا کے لیے مجھے وہاں نہ بھیجیے،
مجھ کو بڑی شرم معلوم ہوتی ہے، پھر آج تو آپ سے اس کا جھگڑا بھی ہو گیا ہے۔ فرزند علی خاموش ہو کر انگلی سے اپنے بالوں کو کریدنے لگا۔ اتنے میں سمیع نکل کر باہر دالان میں آ گیا۔ کہنے لگا، نہیں بھائی صاحب، آپ چائے کا تکلف نہ کیجیے، خامخواہ بھابھی کو تکلیف ہوگی۔ اور وہ روٹھا ہوا سا گھر سے باہر چلا گیا۔ فرزند علی نے اس کو روکا مگر وہ واپس نہ لوٹا۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ فرزند علی جب کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ رکابی خالی پڑی تھی۔ اس کی غیر حاضری میں بچوں نے اس کو صاف کر دیا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بچوں کو اس کا پہلے ہی علم تھا، اس لیے وہ گھر سے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں رکابی اٹھا کر باہر آنگن میں پھینک دی اور اپنے ٹرنک کو کھول کر تمام کپڑے الٹ پلٹ کر رکھ دیے۔ پھر اس نے سرج کی شیروانی نکالی، اس کو پہنا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ بیوی نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا مگر شیروانی کو دیکھ کر تعجب ضرور ہوا، اس لیے کہ فرزند علی اس شیروانی کو خاص موقعوں پر پہنا کرتا تھا اور اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا تھا۔ جب کبھی وہ اس کو پہنتا تو بیوی کے سامنے اس طرح اترا کر چلتا کہ اس کا ہر انداز چیخ کر کہتا، دیکھو کیسا جچ رہا ہوں، کیا ٹھاٹھ ہیں اپنے۔ بلکہ ایک بار وہ اپنے اسکول کی کسی تقریب سے لوٹ کر آیا تو بار بار اس کو ہنسی آ رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا تو کہنے لگا، آج تو بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسکول کے جلسے میں جو بھی آتا وہ مجھ کو ہیڈ ماسٹر سمجھتا، پہلے مجھ سے بڑھ کر مصافحہ کرتا۔ ہیڈ ماسٹر جل بھن کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ شیروانی کی شان میں قصیدہ خوانی ہو رہی ہے، مگر آج اس شیروانی کو کیوں نکالا گیا؟ پھر اسے خود ہی خیال آ گیا کہ مسلم اسکول کے سیکریٹری سے ملنے گئے ہوں گے، اور اس احساس نے اس کو امید اور نا امیدی کے دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ فرزند علی گھر سے نکل کر پرانے کپڑے فروخت کرنے والوں کی دکان پر پہنچا۔ آنے کو تو اس بازار میں آ گیا مگر کسی دکان میں داخل ہونے کی اس کو ہمت نہ ہوئی۔ آخر وہ ایک دکان پر جہاں بالکل سناٹا تھا اللہ کا نام لے کر اندر چلا گیا۔ دکان میں الماریوں کے اندر، ہینگروں پر، دیواروں پر ہر جگہ انگریزی وضع کے لباس ٹنگے تھے۔ بعض تو ایسے اعلیٰ درجے کے سلے ہوئے تھے کہ ان کو دیکھ کر اسے اپنی شیروانی بے حد گھٹیا معلوم ہونے لگی۔ دکاندار اٹھ کر اس کے پاس آیا، کیا چاہیے؟ اس پر اس نے خود ہی کہا، کوٹ دکھاؤں، کوئی سوٹ؟ ہمارے ہاں جو نیا مال آیا اس میں ایسے کوٹ ہیں کہ نیا اس کے سامنے شرما جائے، خاص امریکہ کے تیار کیے ہوئے کپڑے ہیں۔ فرزند علی نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ کے ہاں شیروانیاں نہیں ہوتی؟ دکاندار مسکرانے لگا، نہیں صاحب، شیروانیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ سب کپڑے تو امریکہ سے آئے ہیں۔ فرزند علی کہنے لگا، شیروانی اور اس قسم کے کپڑے آپ اپنے یہاں سے خرید لیا کیجئے۔ دکاندار اونچی آواز میں بولا، ارے صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں، امریکہ میں تو ہر سیزن میں کپڑے آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں، وہاں ہر سال فیشن بدلتا ہے، نئے کے نئے کپڑے ایک دم کنڈم کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو لوگ 10 سال ایک کپڑے کو رگڑتے ہیں۔ اب اس شیروانی کو دیکھ لیجئے، 7-8 سال سے کم نہیں ہوگی۔ ایسے کپڑے لے کر دکان پر لگائے جائیں، آپ ہی بتائیے کون ان کو خریدنے آئے گا؟ فرزند علی جل بھن کر رہ گیا۔ اپنی شیروانی کی وہ اس قدر حد تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی اثناء میں دکان کے اندر ایک اور گاہک آ گیا۔ دکاندار اس کی طرف متوجہ ہوا، لہذا فرزند علی پیچ و تاب کھاتا ہوا دکان سے باہر آ گیا۔ کسی اور دکان پر جانے کی اس کو ہمت نہ پڑی۔ شام کو جب لوٹا
تو گھر میں اندھیرا پڑا تھا۔ بچے چیخ چیخ کر رو رہے تھے۔ بیوی حسب معمول ان کو کوسنے دے رہی تھی۔ وہ چپ چاپ جا کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ آخر تھوڑی دیر بعد بیوی نے پوچھا، سیکریٹری صاحب سے کچھ بات ہوئی؟ اس کو مایوس نہ کر سکا۔ پرسوں پھر بلایا ہے۔ وہ بولی، کچھ امید ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے جھوٹ موٹ کی امید بندھوا دی۔ اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ اس نے شیروانی اتار کر کھونٹی پر لٹکا دی اور مزمحل سا بستر پر لیٹ گیا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچے روتے روتے سو گئے تھے۔ اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ آخر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر تک بے چینی سے دالان میں ٹہلتا رہا۔ گھر میں موت کی سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کمرے میں آ کر شیروانی پہنی، بڑے لڑکے کو اٹھایا، وہ بھی سویا نہیں تھا۔ کیروسین آئل کی بوتل اس کو دی اور اپنے ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ بیوی نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں، چپ چاپ لیٹی رہی۔ باہر آ کر وہ سیدھا محلے کے پرچونیے کی دکان کی طرف چل دیا۔ سردی کی وجہ سے سر شام ہی سے سناٹا پڑ گیا تھا۔ دکان پر اس وقت سوائے دکاندار کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ فرزند علی کہنے لگا، خان صاحب تم نے ابھی تک دکان نہیں بڑھائی؟ وہ کہنے لگے، بس بند کرنے ہی جا رہا تھا، آج سردی بھی کچھ زیادہ ہے۔ فرزند علی نے کہا، ہاں آج سردی زیادہ ہے۔ تمہارا کیا ہے بھائی، تم تو سنا ہے آج کل بادام کا نشاستہ پیتے ہو۔ وہ خامخواہ اس سے بے تکلفی برتنے لگا۔ صحت بھی ماشاءاللہ ادھر اچھی ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خان صاحب تم پر تو پھر سے جوانی آ گئی ہے۔ فرزند علی یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ دکاندار بھی مسکرا دیا۔ ماسٹر جی کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ غریب آدمی ہوں، بچوں کا پیٹ پال لیتا ہوں۔ فرزند علی جھٹ سے بولا، ہاں بھائی تمہاری ہمت پر آفرین ہے، اکیلے دم پر تو اتنا ٹبر سنبھالے ہوئے ہو۔ پھر اس نے فوراً ہی بات کا رخ بدل کر کہا، ذرا ایک بوتل مٹی کا تیل تو دینا، اور لڑکے سے بوتل لے کر اس کی طرف بڑھا دی۔ دکاندار نے بوتل میں تیل بھر دیا۔ فرزند علی نے بوتل لڑکے کو دے کر کہا، اچھا تم چلو، امی سے کہنا میں ابھی آتا ہوں۔ لڑکا گھر کی طرف چل دیا اور وہ دکاندار سے کہنے لگا، اس کے پیسے کل آ جائیں گے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا۔ دکاندار نے فوراً اس کو ٹوک دیا، ماسٹر جی اس طرح کام نہیں چلے گا۔ وہ زبردستی ہنسنے لگا، اماں اس طرح بھی کام چلتا ہے۔ اس نے بات پھر بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں تو دکاندار نے پھر اس کو ٹوکا، نہیں جی، قرض میں نے بالکل بند کر دیا ہے، لڑکے کو بلا لیجیے۔ اس نے فرزند علی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، لڑکے کو آواز دے کر واپس بلا لیا، اس سے بوتل لی اور کنستر میں تیل انڈیل کر خالی بوتل اس کو تھما دی۔ بچہ سہما ہوا سا باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ فرزند علی جھینپ مٹانے لگا، بعض وقت خان صاحب تم تو ایسی بے مروتی پر اتر آتے ہو کہ بالکل مارواڑی معلوم ہونے لگتے ہو۔ اما تمہارے پیسے لے کر یہاں سے بھاگنے سے تو رہا۔ مگر خان صاحب نے کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر دکان بند کرنے کے واسطے قفل نکالنے لگا۔ فرزند علی ذرا دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر دکان سے ہٹ آیا۔ لڑکے کو اس نے گھر بھیج دیا اور خود دودھ والے کی دکان کی طرف چل دیا، اس لیے کہ گھر کے اندھیرے سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ دودھ والے کی دکان پر ایک دھندلی سی لالٹین جل رہی تھی۔ کئی آدمی بیٹھے دودھ پی رہے تھے۔ فرزند علی بھی وہاں پہنچ گیا۔ کہو بھائی پہلوان کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا، ماسٹر صاحب سب خدا کا شکر ہے۔ ہاں میاں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بڑی شان والا ہے۔ دودھ والا اپنی بات کہہ کر فوراً کام میں مصروف ہو گیا۔ فرزند علی وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے کچھ دیر بعد اٹھ کر چل دیے۔ اب دکان پر سناٹا ہو گیا۔
پہلوان کے علاوہ دکان میں سامنے پلنگ پر ایک شخص رضائی اوڑھے پڑا سو رہا تھا۔ ذرا دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر دکاندار کہنے لگا، ماسٹر صاحب اب کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ وہ بولا، ہاں بھائی، برکت رہے بھی تو کیسے؟ لوگوں کی اب وہ نیتیں نہیں رہی، وہ ایمان نہیں رہے۔ دکاندار کہنے لگا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہی حال ہو رہا ہے۔ پھر وہ دکانداری کے خراب ہونے کا رونا رونے لگا۔ اب کیا بتاؤں آپ سے کہ کس طرح دکانداری چلتی ہے۔ لوگوں کو تو کھانے کو میسر نہیں، بیچارے دودھ کہاں سے پئیں۔ فرزند علی نے باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ عجیب زمانہ آ گیا ہے، ایسا تو کبھی نہ دیکھا اور خدا نہ دکھائے۔ ایک یہ وقت ہے اور ایک وہ زمانہ تھا۔ خدا بخشے والد مرحوم زندہ تھے، گھر پر بھینس بندھی رہتی تھی، گابھن ہوئی تو گاؤں بھجوا دی، دوسری بلوا لی۔ دونوں وقت میں 35 سیر تک دودھ دیا ہے ہماری بھینسوں نے۔ ابا جان زبردستی سر پر سوار ہو کر دودھ پلواتے تھے، جہاں ان کی نظر بچی اور میں نے جھٹ سے کٹورا اوندھا کر دیا۔ اماں تم کو تعجب ہوگا، ہمارے آنگن کا فرش کچا تھا، جہاں میں دودھ ڈالتا تھا وہاں کی زمین ایسی چکنی ہو گئی تھی کہ نچوڑو تو چکنائی ٹپک پڑے۔ پہلوان کہنے لگا، کیوں نہیں ماسٹر صاحب، کیوں نہیں، اس وقت کے دودھ کی بات ہی کیا ہے۔ فرزند علی جیسے اس کو مرعوب ہی کرنے پر تلا ہوا تھا، کہنے لگا، سستا زمانہ تھا، 2 روپے میں نوکر مل جاتا تھا گھر میں، خدا جھوٹ نہ بلوائے کوئی درجن بھر ملازم ہوں گے، پوری پلٹن تھی۔ اس خیال سے کہ ابا جان ہم کو دودھ نہ پلا دیں، چپکے چپکے ان کو گلاس بھر بھر کے پلا دیتے تھے، پھول پھول کر مکھنا ہاتھی ہو گئے تھے۔ پہلوان نے بات کا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ دودھ نکالنے کی ڈونگی اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گر گئی تھی۔ وہ اس کو اٹھانے کے لیے دوسری طرف جھک گیا۔ فرزند علی کی طرف سے اس کی پیٹھ تھی۔ اچانک اس کی نظر لکڑی کے اس ڈبے پر پڑ گئی جو کھلا تھا۔ اس میں کچھ ریزگاری، چند روپے اور ایک 10 والا نوٹ پڑا تھا۔ فرزند علی نے لمحہ بھر اس طرف دیکھا اور پھر بلی کی طرح چکنا نظروں سے چاروں طرف ادھر ادھر دیکھ کر اس نے نوٹ اٹھا لیا۔ اسی وقت پہلوان دودھ والا دودھ کی ڈونگی اٹھا کر اپنی جگہ پر آ گیا، پانی کی نچلی جیب میں ڈال لیا۔ دودھ والے نے اس کے چہرے کا رنگ متغیر دیکھا تو کہنے لگا، کیوں ماسٹر صاحب، کیا ہو گیا؟ فرزند علی کہنے لگا، کچھ نہیں بھائی، بس بیٹھے بیٹھے پیٹ میں مروڑ سی معلوم ہوئی ہے، خدا خیر کرے۔ ذرا دیر وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چلنے لگا۔ پہلوان کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ گلے سے روپے نکال کر گننے لگا۔ پھر خود ہی بولا، یہ 10 کا نوٹ کیا ہو گیا؟ فرزند علی اور گھبرا گیا۔ اس نے سوچا اب یہاں سے کھسک جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے اپنے خالی پیٹ کو خامخواہ زور سے دبوچ لیا۔ بھائی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو چلا۔ دودھ والے نے جیسے ہی سنا نوٹ کے غائب ہو جانے سے وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے میں پلنگ پر لیٹا ہوا آدمی اٹھ کر بیٹھ گیا، پوچھنے لگا، چاچا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ایک 10 کا نوٹ جانے کہاں چلا گیا؟ اس کا بھتیجا بھی اٹھ کر وہاں آ گیا۔ فرزند علی اب دکان سے آگے بڑھ چکا تھا، وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کا کندھا پکڑ کر کہا، ذرا ادھر آنا جی۔ فرزند علی نے گھوم کر دیکھا، پہلوان کا بھتیجا اس کو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ بولا، چاچا نوٹ یہ رہا۔ اس نے فرزند علی کی جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر سامنے کر دیا۔
وہ ہوا یہ کہ گھبراہٹ میں اس نے نوٹ اس طرح رکھا تھا کہ جیب میں سے اس کا ایک سرا دکھائی دے رہا تھا۔ دکاندار نے فرزند پر ایک دم غصہ کیا۔ وہ آپے سے باہر ہو کر دکان سے نیچے کود پڑا اور جاتے ہی اس نے فرزند علی کی کمر پر زور سے لات ماری کہ وہ منہ کے بل گر پڑا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کپڑے جھاڑنے لگا۔ اس کی آواز اس قدر بھرائی ہوئی تھی کہ منہ سے بول نہیں پھوٹ رہا تھا، لیکن پہلوان نے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اس نے لپک کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور گالیاں دینے لگا۔ فرزند علی کہنے لگا، اما گریبان تو چھوڑو، دم گھٹا جا رہا ہے۔ پہلوان نے اس کے منہ پر کس کے تھپڑ مارا اور چیخ کر بولا، شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے؟ فرزند علی نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، اچھا میرا گریبان تو چھوڑو، شیروانی کا کالر خراب ہو جائے گا۔ دودھ والے نے اس زور کا جھٹکا دیا کہ شیروانی کندھے پر سے پھٹ کر کمر تک آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کو مارنا شروع کر دیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، چور، مار مار کے تیرا بھوکس نکال دوں گا۔ تو اسی لیے اتنی رات دکان پر آیا تھا؟ فرزند علی آہستہ آہستہ بول رہا تھا، تم اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ تمہارا نوٹ مل گیا ہے، اب مجھ کو چھوڑ دو۔ تم نے اتنا مار بھی لیا، اب اور کیا چاہتے ہو؟ مگر پہلوان ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور کہنے لگا، میں تجھ کو تھانے لے جاؤں گا، تجھ کو یوں نہیں چھوڑوں گا۔ شور سن کر پاس پڑوس کے بہت سارے لوگ نکل کر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ پہلوان نے اب اس کی قمیص کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ فرزند علی بار بار کہہ رہا تھا کہ میری بات تو سنو۔ اتنے میں ایک شخص آ گیا جو کسی سرکاری محکمے کا ملازم تھا۔ اس کو فرزند علی کی حالت پر ترس آ گیا۔ اس نے پہلوان سے ڈانٹ کر کہا، گریبان تو چھوڑو۔ پہلوان نے گریبان چھوڑ دیا۔ وہ آدمی فرزند علی سے کہنے لگا، پہلے آپ بتائیے بات کیا تھی؟ فرزند علی کہنے لگا، صاحب میں شریف آدمی ہوں، یہ بدماش لوگ ہیں، خواہ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ میری اتنی اعلیٰ شیروانی بھی پھاڑ ڈالی اور برابر مار پیٹ رہے ہیں۔ وہ مسکین بنا ہوا جھوٹ موٹ کی صفائی پیش کرنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس کا نوٹ دیکھا تک نہیں۔ پہلوان کا بھتیجا ایک دم چیخ کر بولا، او سور کے بچے، جھوٹے، ابھی تو تیری جیب سے نوٹ نکالا ہے۔ اس کے جھوٹ بولنے پر پہلوان کو پھر غصہ آ گیا۔ وہ اس کی موٹی موٹی گالیاں دینے لگا۔ اس نے پھر جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرزند علی کے حمایتی کی طرف دیکھ کر آنکھیں نکال کر بولا، دیکھیے بابو جی، آپ اس معاملے میں نہ بولیے ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ بیچارے بابو جی پہلوان کی خونخوار آنکھوں سے سہم کر رہ گئے۔ وہ بات کو آگے نہ بڑھا سکے اور مجمع سے کھسک کر پیچھے آ گئے۔ پہلوان کو اس بات کی ضد تھی کہ وہ فرزند علی کو تھانے لے جائے بغیر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کسی نے ہجوم میں سے چیخ کر کہا، پہلوان تھانے لے جا کر کیا کرو گے؟ 10-20 جوتے مار کر چھوڑ دو، بال بچوں والا ہے، یہ تو جیل چلا جائے گا اور بیچارے بچے بھوکے مریں گے۔ پہلوان اس تجویز کو قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اتنے میں اسی آدمی نے جس نے یہ مشورہ دیا تھا جوتا اتارا اور دھڑا دھڑ جوتے مارنا شروع کر دیے۔ فرزند علی چیختا رہا، میری بات تو سنو، میں شریف آدمی ہوں۔ مگر وہاں کون اس کی سنتا تھا؟ وہ قسمیں کھاتا رہا، اپنی بے گناہی ثابت کرتا رہا، مگر جوتے دھڑا دھڑ پڑتے رہے۔ پھر اس آدمی نے ہانپنے کے انداز میں ہاتھ روک کر کہا، اچھا اب اس کو جانے دو، اور وہ فرزند علی کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کی بھیڑ میں سے نکال لایا اور سرگوشی کے سے انداز میں بولا، کہو استاد کیسا صاف بچوا دیا، ورنہ ابھی حوالات میں ہوتے۔ تم شریف آدمی ہو، اسی کو غنیمت جانو۔ فرزند علی کو اس پر غصہ تو بہت آیا، مگر وہ کرتا بھی کیا، چپ چاپ شریف آدمی کی طرح اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر جا کر اس نے دیکھا کہ کمرے میں روشنی ہو رہی ہے اور بیوی جاگ رہی ہے۔ اس کی پھٹی ہوئی شیروانی اور بگڑا ہوا حلیہ دیکھ کر بیوی بولی، ہائے ہائے، کیا ہو گیا؟ کسی سے لڑ کر آئے ہو؟ شور تو میں نے بھی سنا تھا۔ وہ خشمگین نظروں سے گھور کر بولا، کچھ نہیں ہوا۔
وہ اصرار کرنے لگی، کچھ تو بتاؤ ہوا کیا؟ وہ بگڑ کر بولا، یہ کمرے میں روشنی کیسی ہو رہی ہے؟ تم پھر اس خبیث مستری کے ہاں گئی تھی؟ میں نے 1000 دفعہ سمجھا دیا کہ وہاں نہ جایا کرو، مگر تم ذات کی ڈومنی ہو ڈومنی، کمین خصلت کہیں جا سکتی ہے؟ وہ اس پر برس پڑا۔ وہ خوشامد کے انداز میں بولی، اس کے یہاں کب گئی تھی؟ آپ کے جانے کے بعد سب بچے جاگ اٹھے تھے، ان کو بہلانے کے لیے کلب کی طرف لے گئی تھی۔ وہاں آج کوئی بڑا جشن تھا، بڑی بھاری دعوت تھی، خوب روشنی ہو رہی تھی، بینڈ بج رہا تھا، عورتیں اور مرد مل کر ناچ رہے تھے۔ وہ بچوں کی طرح ایک ایک بات کی تفصیل مزے لے لے کر بتا رہی تھی۔ وہیں کوڑے میں بڑے ٹین سے یہ بچے نہ جانے کہاں سے ایک موم بتی ڈھونڈ لائے، اسی کو میں نے جلا دیا۔ فرزند علی خاموش بیٹھا، اس کی باتیں سنتا رہا اور فرش پر پڑے ہوئے ایک ٹوسٹ کے ٹکڑے کو دیکھ کر بولا، اور وہیں کوڑے کے گھر سے لوگوں کے بچے کچے کھانے بھی اٹھا لائی؟ میں کہتا ہوں تم کیوں میری عزت کے پیچھے پڑی ہو؟ دنیا میں ایسی بھی عورتیں ہیں جن پر 7 وقت کا فاقہ پڑا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور ایک تم ہو۔ بیوی کی چوری پکڑ لی گئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر بولی، تو آخر میں کیا کروں؟ ان بچوں نے میری بوٹیاں نوچنی شروع کر دی تھی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ فرزند علی کو اس کا اس طرح رونا بہت برا لگا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کے بال پکڑ کر اس کو زور سے کھینچا اور فرش پر منہ کے بل گرا دیا۔ فرزند علی اس وقت واقعی دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی کمر پر، پیٹھ پر جوتوں کی ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ شور سن کر بچے بھی جاگ اٹھے اور چیخ چیخ کر رونے لگے۔ فرزند علی نے چیخ کر کہا، چپ ہو جاؤ سور کے بچوں، مگر 2 سور کے بچے تو ڈانٹ سے خاموش ہو گئے، البتہ سور کی بچی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ فرزند علی نے جھنجھلا کر اس کے منہ پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ لڑھکتی ہوئی بستر کے دوسرے کنارے تک چلی گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ فرزند علی لمحہ بھر تک گھورتا رہا، پھر جیسے اس کو خود ہی اپنی حالت پر ترس آ گیا، وہ وحشیوں کی طرح پلٹا اور دیوار پر سر دے مارا، اور لو اور لو اور لو۔ وہ دیوانوں کی طرح دیوار پر ٹکرے مارتا رہا۔ پیشانی پر سے اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہتا ہوا اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ دھندلی روشنی میں خون سے لتھڑا ہوا اس کا چہرہ بے حد خوفناک نظر آ رہا تھا۔ بچے چیخ کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے، لیکن فرزند علی اس طرح زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے پیر کانپنے لگے اور پھر وہ نڈھال ہو کر فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ بہت دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں گھور اندھیرا تھا، ہر طرف گہرا سکوت تھا اور اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کو محسوس ہوا کہ اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہے۔ وہ دیر تک اسی طرح پڑا رہا۔ اس کا ذہن ہر خیال سے خالی ہو چکا تھا اور پیٹ میں آگ سی لگ رہی تھی۔ یہ افسانہ آپ نے سنا، اور شوکت صدیقی کے کتاب راتوں کا شہر سے یہ افسانہ لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس افسانے پر بحث کریں گے، اس کا تحسینی جائزہ لیں گے۔